کبھی سوچا ہے کہ ایک پوری دنیا چند صدیوں میں کیسے مکمل طور پر بدل سکتی ہے؟ جدید دور میں عالم اسلام کے ساتھ بالکل یہی ہوا۔ آج ہم اسی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہوا۔ تو ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر جدید دنیا نے ان معاشروں کو کیسے جڑ سے ہلا دیا، جہاں آج 1 ارب سے زیادہ مسلمان آباد ہیں؟ 18ویں صدی سے لے کر آج تک کیا کچھ بدلا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس بڑی تبدیلی کے طوفان سے پہلے دنیا بہت مختلف تھی۔ تو اپنی کہانی شروع کرنے کے لیے ہمیں پہلے اس دور کو سمجھنا ہوگا جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ 18ویں صدی کے آغاز میں عالم اسلام پر 3 بڑی طاقتوں کا راج تھا۔ مغرب میں عظیم سلطان عثمانیہ تھی جو 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ فارس میں صفوی خاندان تھا جو فن اور ثقافت کا مرکز تھا، اور ہندوستان میں تھے شان و شوکت والے مغل۔ یہ سمجھے کہ یہ اپنے وقت کی سپر پاورز تھیں۔ لیکن پھر سب کچھ بدلنے لگا، اور بہت تیزی سے۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، صرف 150 سال کے اندر جو تاریخ میں ایک پلک جھپکنے کے برابر ہیں، یہ عظیم سلطنتیں بکھر گئیں۔ یہ ایک بہت بڑا سیاسی زلزلہ تھا جس کے بعد ایک بہت بڑا طاقت کا خلا پیدا ہو گیا۔ اور جہاں طاقت کا خلا ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی اسے بھرنے آ ہی جاتا ہے۔ اس بار یہ ایک ایسی بیرونی قوت تھی جو تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اسے ہم نو آبادیاتی چیلنج کہتے ہیں۔ 19ویں صدی میں ایک ایسی للکار سامنے آئی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی۔ یہ صرف فوجی قبضہ نہیں تھا، یہ ایک مکمل غلبہ تھا۔ نئے قانون، نیا انتظامی نظام، یورپی زبانیں، نیا تعلیمی نظام، اس نے مسلم معاشروں کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ یہ موازنہ دیکھیں تو تبدیلی کا پیمانہ سمجھ آتا ہے۔ سن 1700 کے آس پاس تقریباً تمام مسلم اکثریتی علاقے خود مختار تھے، لیکن صرف 200 سال بعد وہی علاقے یورپی تسلط کے نیچے تھے، یعنی طاقت کا توازن پوری طرح الٹ چکا تھا۔ اور یہ چارٹ اس کہانی کو اعداد و شمار میں دکھاتا ہے۔ 1920 تک برطانوی اور فرانسیسی سلطنتیں سب سے بڑے حصے پر قابض تھیں، اور مسلم دنیا کا بس ایک چھوٹا سا حصہ ہی آزاد رہ گیا تھا۔ پرانا نظام مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اتنا شدید سیاسی اور ثقافتی دباؤ تھا، جب سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا تھا، تو مسلم مفکرین اور رہنماؤں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا جواب کیسے دیا؟ یہیں سے ہماری کہانی کا اگلا اور شاید سب سے اہم باب شروع ہوتا ہے۔ یہ غلامی سے آزادی اور اپنی نئی شناخت کی تلاش کی کہانی ہے۔ دیکھیے، اس کا کوئی ایک سیدھا سادہ جواب نہیں تھا، بلکہ یہ نظریات کی ایک جنگ تھی کہ مستقبل کیسا ہونا چاہیے۔ یہ گہری سوچ بچار اور شدید بحثوں کا دور تھا۔ اس بحث میں سے 3 بڑے نظریات سامنے آئے۔ پہلا گروہ تھا جدیدیت پسندوں کا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں مغرب سے سیکھنا ہوگا، ان کی ٹیکنالوجی اور سیاسی نظام اپنانا ہوگا تاکہ ہم دوبارہ مضبوط ہو سکیں۔ دوسرا گروہ تھا قوم پرستوں کا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اصل شناخت ہماری مشترکہ ثقافت اور زمین ہے، پرانی سلطنتیں نہیں، ہمیں اپنی الگ قومیں بنانی ہوں گی۔ اور تیسرا گروہ احیا پسندوں کا تھا، جن کا خیال تھا کہ حل اسلام کے ابتدائی خالص اصولوں کی طرف واپس جانے میں ہے۔ ان میں سے سیکولر قوم پرستی کا نظریہ بہت تیزی سے پھیلا۔ اس کی سب سے بڑی مثال اتا ترک کی قیادت میں ترکی ہے۔ وہاں زبان اور علاقے کی بنیاد پر ایک نئی ترک قومی شناخت بنائی گئی، اور مذہب کو عوامی زندگی سے الگ کر کے ایک ذاتی معاملہ قرار دیا گیا، یعنی قوم پہلے، مذہب بعد میں۔ تو یہ 3 مختلف راستے، ایک مغرب کی طرف دیکھ رہا تھا، دوسرا قوم کی طرف، اور تیسرا ماضی کی طرف۔ ان کے بیچ ایک ایسی فکری کشمکش شروع ہوئی جو آج تک مسلم معاشروں میں جاری ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو شکل دی ہے۔ تو یہ جو فکری جنگ تھی، اس کا آج کی دنیا پر کیا اثر ہوا؟ چلیے اب اپنے تجزیے کے آخری حصے میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تاریخ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ 20ویں صدی کے وسط میں جیسے ایک طوفان آ گیا۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم، 1952 کا مصری انقلاب، 1962 میں الجزائر کی آزادی کی جنگ۔ ایک ایک کر کے 9 آبادیاتی نظام ختم ہونے لگا، دنیا کا نقشہ پھر سے بنا، اور درجنوں نئی قومیں وجود میں آئیں۔ آزادی تو مل گئی، لیکن 9 آبادیاتی دور اپنے پیچھے کچھ ایسے مسائل چھوڑ گیا جو آج بھی موجود ہیں۔ اکثر سرحدیں ایسی کھینچی گئیں جن سے تنازعات پیدا ہوئے۔ ریاست میں مذہب کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ بحث آج بھی معاشروں کو تقسیم کرتی ہے، اور روایت اور جدیدیت کے بیچ اپنی شناخت کی تلاش کا چیلنج آج بھی بہت سی قوموں کو درپیش ہے۔ پتہ ہے، آج جب ہم خبریں دیکھتے ہیں، چاہے وہ مصر کی سیاست ہو، پاکستان کی سماجی بحثیں ہوں یا مشرق وسطیٰ کا کوئی تنازع، ہم دراصل انہی 100 سال پرانی بحثوں کی گونج سن رہے ہوتے ہیں۔ جدیدیت، قوم پرستی اور مذہبی شناخت کی وہی کشمکش۔ تاریخ ختم نہیں ہوئی،
ये हमारी आंखों के सामने चल रही है। और आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, हम इस पूरी हंगामा खेज तारीख से क्या सीखते हैं? ताकत, शिनाख्त और मायने की इस लंबी जद्दोजहद को समझना हमें इस दुनिया को बेहतर तौर पर समझने में कैसे मदद देता है जिसमें हम आज रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।